السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک طوائف سے شادی کر لی اور کچھ مہینے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب سب نے میری بیوی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو میں خود ہی بیوی کا جنازہ پڑھنے لگا۔ جب جنازہ پڑھ کے پیچھے دیکھا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہاں پر تو بہت سارے مرد تھے جو میرے سامنے میری بیوی کا جنازہ رکھا تھا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ کون اپنی شریک حیات کو اس طرح آخری سفر طے کرتے ہوئے یہ دیکھ سکتا ہے کہ جس کے ساتھ میں نے ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا، جس کے ساتھ میں نے اپنے مستقبل کے سہانے خواب دیکھ کر رکھے تھے، وہ اس طرح سے اچانک مجھ سے بچھڑ گئی تھی کہ مجھے اپنا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی اچانک یہ سب کیسے ہو گیا۔ کل رات تک سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن ایک ہی رات میں میری دنیا بدل گئی تھی اور صبح سویرے میری بیوی مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسرے سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری بیوی کے مرنے کی خبر سبھی لوگوں تک پہنچ گئی تھی، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں بیوی کے جنازے پر تنہا بیٹھا رہ گیا تھا۔ کوئی ایک شخص بھی میرے گھر نہیں آیا تھا، بلکہ کچھ ایسے باتیں میرے ملازم کے ذریعے میرے کانوں میں پڑ گئی تھیں کہ میرے ہوش و حواس ہی اڑ گئے تھے۔ لوگوں میں چہم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ ایک جسم فروش کی میت میں کون جائے گا، ایک فحاشہ عورت کا جنازہ کون پڑھے گا، اچھا ہی ہوا وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس طرح کی باتیں سن کر میری روح کانپ اٹھی تھی۔ لوگ تو انسان کے مرنے سے پہلے ہی اس کی آخرت کا فیصلہ بھی طے کر دیتے ہیں، جبکہ یہ سب تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کافی دیر تک میں انتظار کرتا رہا، لیکن نہ دوست یار آئے، نہ محلے والے اور نہ ہی رشتہ دار، اور میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی بھی میرے اس دکھ درد میں شریک نہیں ہوگا۔ اپنے ملازموں کے ساتھ ہی میں جنازے کو جنازہ گاہ تک پہنچا دیا تھا، لیکن وہاں بھی وہی منظر تھا۔ دور دور تک سناٹا تھا۔ لوگ مجھے دیکھ کر کانوں میں سرگوشیاں تو کر رہے تھے، لیکن نہ ہی کسی نے تسلی دی تھی اور نہ ہی کوئی جنازے کے لیے آ رہا تھا۔ ایسے ہی کتنا وقت گزر گیا، اور جب میری ہمت جواب دے گئی تو میں نے اپنے دونوں ملازموں سے کہا کہ میں جنازہ پڑھا دیتا ہوں اور تم لوگ میری مدد کر دو، تاکہ میں اپنی بیوی کی تدفین عزت کے ساتھ کر سکوں۔ میرے ملازمین میری بہت زیادہ عزت و احترام کیا کرتے تھے، میری ہر بات کو مانتے تھے۔ میں نے جنازہ پڑھانا شروع کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے تھے، اور جیسے ہی میں جنازہ پڑھا کر واپس کو پلٹا تو میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ میرے پیچھے تو محبت ہو جائے تو انسان کو صحیح اور غلط کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے بھی محبت ہو گئی تھی، لیکن بس محبت ہونے سے پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ محبت کس سے ہوئی ہے، اور جب پتہ چلا تو اسے چھوڑنا میرے بس میں نہ رہا تھا۔ میں بے اختیار تھا۔ اسے دیکھنا، اسے چھونا، اسے حاصل کر لینا میری زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ وہ دسمبر کی ایک برستی ہوئی شام تھی، جب بارش پورے زوروں پر تھی اور میں بھیگتا ہوا دفتر سے واپسی میں بس میں سوار تھا، اور میری نظر اس نازنین پر پڑ گئی تھی جو پورے برقعے میں نقاب لگائے کسی سوچ میں غرق تھی، لیکن اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں میرے دل پر جیسے چھریاں چلا گئی تھیں۔ کتنی ہی دیر میں ان معصوم شفاف آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمانے بھر کی معصومیت انہی دو آنکھوں میں موجود ہو۔ کچھ دیر کے بعد جب اس لڑکی کو اپنے چہرے پر میری نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے ایک گھوری مجھ پر ڈالی اور پھر کھڑکی سے باہر کو دیکھنے لگ گئی تھی، جیسے مجھے مکمل طور پر نظر انداز کرنا چاہتی ہو۔ اس کے اس انداز میں میرے دل میں مزید آگ جلا ڈالی تھی، اور میں ایک خوبصورت لمبا چوڑا جوان بھر تھا، ایک بہت اچھی نوکری کرتا تھا، زندگی میں کسی چیز شے کی کوئی کمی نہ تھی،
گھر، پیسہ، گاڑی سب کچھ موجود تھا۔ اب بھی بارش کی وجہ سے میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور مجبوراً میں نے اس بس میں سواری لی تھی، جہاں آ کر میرے دنیا ہی بدل گئی تھی، بے قرار ہو گئی تھی، اور میں بس اس لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا، یہاں تک کہ میرا سٹاپ بھی نکل گیا تھا اور مجھے اترنے کا ہوش بھی نہیں رہا تھا۔ بہت دور جا کر جب وہ لڑکی ایک سٹاپ پر اتری تو خود بخود میں بھی اس کے پیچھے اتر گیا تھا۔ نہ بارش کا احساس تھا، نہ کپڑوں کے بھیگنے کا، ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ بس اگر کچھ یاد تھا تو اتنا کہ اگر آج میں اس لڑکی کے پیچھے اس کے گھر تک نہ جاتا تو پھر شاید کبھی بھی اس تک نہ پہنچ پاتا، اور اسی احساس کے تحت میں ایک مناسب فیصلے کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ لیکن کچھ آگے جا کر وہ رک گئی۔ اس کے رکنے پر میرے قدم بھی رک گئے تھے، لیکن وہ آگے بڑھنے کی بجائے پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی۔ میری چوری پکڑی گئی تھی۔ پھر وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی میرے پاس چلی آئی اور مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ دیکھیے صاحب، مجھے پریشان نہ کریں، ورنہ میں پولیس میں آپ کی رپورٹ درج کروا دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ وہ تو بڑی ہی باہمت نکلی تھی، جبکہ اس طرح کی لڑکیوں کو میں بہت ہی ڈرپوک سمجھتا تھا، جو پوری طرح خود کو چھپا کر رکھتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کا پیچھا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا گھر بھی یہی ہے۔ میری بات سن کر اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، جیسے میں نے بہت ہی کوئی انوکھی بات کر دی ہے، اور پھر وہ بڑے زور سے ہنسی اور کہنے لگی، میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ یہاں آپ کا گھر نہیں ہے۔ یہاں آپ کسی اڑتے ہوئے پنچھی کی طرح اپنا گھونسلہ تو بنا سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر آپ یہاں کے رہائشی نہیں ہو سکتے۔ یہ علاقہ آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے آپ جہاں کہیں سے بھی آئے ہیں واپس لوٹ جائیں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے آنکھیں دکھاتی وہ واپس چلی گئی اور میں بس اپنی جگہ پر کھڑا ہی رہ گیا تھا۔ مجھ میں پھر اتنی ہمت نہیں پڑی تھی کہ میں اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھا کر اس کی منزل تک پہنچ پاتا اور اس کا ایڈریس حاصل کر لیتا۔ میں نے ایک نظر اپنے ارد گرد دوڑائی، جہاں بڑے بڑے بنگلے تھے اور سناٹے کا راج تھا، جیسے کوئی نہ رہتا ہو، اور پھر مجھے حیرانگی ہوئی کہ پتہ نہیں اس لڑکی کو ایسا لگا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ یہاں ایسی بھی کیا بات تھی اس جگہ میں؟ شاید وہ مجھے غریب سمجھ رہی تھی۔ میں تھکا ہارا واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ بڑی مشکل سے دوبارہ بس ملی تھی، اور پھر جب گھر پہنچا تو میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ بخار چڑھ گیا تھا، کپڑے اور ساتھ ہی بیگ بھی بھیگ گیا تھا۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ موبائل فون محفوظ تھا۔ میری اماں نے جب یہ حال دیکھا تو غصے میں کہنے لگی، گاڑی خراب ہو گئی تھی تو کوئی ٹیکسی بک کرواتے۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ بسوں کے دھکے کھاؤ؟ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں اماں کی بات سے ضرور ایگری کر لیتا، لیکن اس وقت تو میں اس بات پر بڑا خوش تھا اور مسرور تھا کہ اس بس میں مجھے میری زندگی کی اصل وجہ مل گئی تھی۔ میری زندگی میں ایک ہی تو کمی تھی، اور وہ ایک بہترین شریک حیات کی تھی، اور اس لڑکی کے ساتھ ہونے والی ایک چھوٹی سی ملاقات نے مجھے یہ باور کروا دیا تھا کہ اس سے زیادہ بہترین اور اچھی لڑکی مجھے نہیں مل سکتی۔ اس کا مجھے گھور کر دیکھنا، مجھے تنبیہ کرنا، مجھے اپنے راستے سے ہٹانا، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ وہ ایک پاکیزہ کردار کی لڑکی ہے، جس کی زندگی میں کوئی بھی مرد آسانی سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اور بس اسی وقت میں نے اماں کو بھی اس بارے میں بتا دیا تھا۔ یہ سن کر اماں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کہنے لگی، خاندان کی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکیاں تیرے پیچھے دانی دیوانی ہیں، اور تو نہ جانے چلتی بس میں کس پر دل ہار کر آ گیا ہے، کون ہے، کہاں رہتی ہے، کس ذات پات کی ہے، کس برادری کی ہے۔ جب تک یہ سب پتہ نہیں ہوگا میں تیری شادی نہیں کروں گی۔ اماں کی بات سن کر میں چڑ گیا تھا۔ میں نے کہا اماں سے، یہ ذات پات برادری کے چکر چھوڑ دو، یہ سب پرانی زمانے کی باتیں ہیں۔
پہلے خاندان اور گھر بار دیکھا جاتا تھا، اب تو بس لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو ہی جاننا کافی ہوتا ہے، اور وہ مجھے تو پہلی ہی نظر میں وہ پسند آ گئی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ میں نے بڑے ضدی سی لہجے میں یہ بات کہی تو اماں زور سے ہنسی اور کہنے لگی، تجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتہ اور تو نے شادی کے خواب دیکھ لیے ہیں؟ کیا پتہ وہ شادی شدہ ہو یا پھر منگنی شدہ۔ اماں کی بات نے میرے دل پر برچھی چلا دی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، میں کل ہی ساری معلومات کروں گا، وہ جو کوئی بھی ہے، منگنی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے، اس کا ہر رشتہ ختم کرواؤں گا اور پھر اسے اس گھر میں لے کر آؤں گا۔ میں ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ ضدی تھا، اور اس بار تو میری وہ ضد وہ لڑکی تھی جسے حاصل کرنا اب میری زندگی کا سب سے اہم مقصد تھا۔ اماں کو بھی میری عادت کا اچھی طرح سے علم تھا، اس لیے اماں میرے حق میں دعا کرتے ہوئے کہنے لگیں، اللہ ہی تجھے ہدایت دے، نہ جانے کس لڑکی کو ہمارے خاندان کی عزت بنانے پر تل گیا ہے۔ پھر اماں مجھے بخار کی دوائیں دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میں ساری رات آنکھوں کے سحر میں کھویا رہا تھا۔ مجھے صبح کا انتظار تھا، جب میں اس کے بارے میں معلومات نکلوانے کی کوشش کرتا، اور پھر اگلے دن میں نے اپنے ایک آفس کے بندے سے اس جگہ کے بارے میں بات چیت کی۔ اس علاقے کا نام لیتے ہی میرا کولیگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا تھا، کہنے لگا، تم وہاں کیوں گئے تھے؟ تمہارا وہاں پر کیا کام؟ میں نے بس یوں ہی بہانہ کر دیا کہ گاڑی خراب ہو گئی تھی اور پیدل چلتے چلتے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں اس جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ اسے میری بات کا یقین نہیں آیا، وہ بہت گھور گھور کر مجھے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، آئندہ اس جگہ پر نہ جانا، وہ جگہ ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس علاقے کا نام کتنا بدنام ہے، شاید ہی تمہیں اندازہ نہیں۔ یہ بات سن کر میں پوری طرح سے چونک گیا، اور میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس علاقے میں ایسا کیا ہے؟ وہاں تو بڑے امیر لوگ رہتے ہیں، وہاں بڑے بڑے بنگلے تھے۔ وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، وہاں امیر لوگ نہیں بلکہ فحاشہ عورتیں رہتی ہیں۔ وہ طوائفوں کا علاقہ ہے جہاں امیر لوگ رات کے اندھیروں میں عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے چھکے چھوٹ گئے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس دن برستی بارش میں طوائفوں کے علاقے میں جا پہنچا تھا۔ مجھے ایسی جگہوں کے بارے میں نہ ہی کوئی معلومات تھی اور نہ ہی میں نے کبھی ان باتوں میں دلچسپی لی تھی۔ میں تو بس اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ پھر مجھے اس لڑکی کا پردہ یاد آ گیا تو میں نے اپنے ہی خیالات کی نفی کی کہ کم سے کم وہ کوئی فحاشہ تو نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ پورے نقاب میں تھی، اس کے انداز، اس کے لہجے میں عزت بول رہی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ لیکن اگلے دن اس جگہ پر پہنچ گیا اور اس لڑکی کو تلاش کرنے لگا، مگر وہ مجھے کہیں بھی نہ ملی تھی۔ اور پھر میں نے جان بوجھ کر بالکل اسی وقت بس کا سفر شروع کر دیا تھا اور وہ مجھے نظر آ گئی تھی۔ بس پھر میں اسے دیکھتا رہا، اور جیسے ہی اس کے پیچھے بس سے اترا تو وہ آگے بڑھنے کی بجائے رک گئی اور کہنے لگی، آپ کو سمجھ نہیں آتا، میرا پیچھا نہ کریں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگ گئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر آج رات کو آپ اس پتے پر آ جائیے گا، لیکن اکیلے آئیے گا۔ پہلے میرے گھر والوں سے ملنے، پھر رشتے کی بات بھی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پرچی پر پتہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھما دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی چلی گئی۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ خود مجھے اپنے گھر والوں سے ملوانا چاہ رہی تھی، لیکن پھر دل میں یہ خوف بھی ستانے لگا کہ کہیں اس کے باپ بھائی میری جان ہی نہ لے لیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دھوکے سے مجھے بلا کر مار پیٹ کروائے۔ لیکن محبت میں انسان ہر قسم کا آگ کا دریا پار کر جاتا ہے، اس لیے میں بھی بنا سوچے سمجھے آدھی رات کو اس جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے مجھے 11 بجے بلایا تھا، میں 11 سے بھی کچھ پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا سا بنگلہ تھا
جس کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اندر داخل ہوا تو اندر سے طبلے کی دھاپ سنائی دینے لگ گئی تھی۔ اس دھاپ نے میرا دل دھڑکا کر رکھ دیا تھا۔ میرے دوست کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں اور میں اب بھی اپنے خیالات کو دھتکار رہا تھا۔ مجھے ایک طوائف سے محبت کیسے ہو سکتی تھی؟ اور پھر جیسے میں نے بڑے سے حال میں قدم رکھا تو مجھ پر بجلی گر گئی۔ وہی دوشیزہ جسے میں صرف اس کی آنکھوں سے پہچانتا تھا بیچ حال میں رقص کر رہی تھی، اور وہاں موجود لوگ اس کی خوبصورتی سے اپنی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ اس کی ادائیں، اس کا چلنا، اس کا ناچنا، سب کچھ اتنا حسین و جمیل تھا کہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ لیکن دوسرے مردوں کی نظریں اس کے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ اس بات نے میرے اندر ایک آگ لگا ڈالی تھی۔ اس کا خوبصورت وجود طبلے کی تھاپ پر تھرک رہا تھا اور لوگ اس پر پیسے نچھاور کر رہے تھے، اور میں بس اپنے جذبات پر ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئے بیٹھا تھا۔ رات 2 بجے کے قریب محفل ختم ہوئی اور سب اٹھ کر چلے گئے تو وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اب آپ جان چکے ہیں کہ میں کون ہوں، کیا کرتی ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیں، کیونکہ آپ جیسے عزت دار اور شریف مردوں کے لیے یہ جگہ ہرگز بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن اس کا ہاتھ پکڑتے ہی کوٹھے کے رکھوالے مجھے مارنے کے لیے آ گئے۔ اسی نے انہیں روکا اور پھر مجھ سے کہنے لگی، یہ کیا حرکت ہے؟ اور میں نے وہ جملہ کہہ دیا جس پر میں خود بھی بے یقین سا ہوا تھا۔ میں نے پھر اس سے شادی کا پوچھا، اور اب تو وہ اپنی بڑی بڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں خود بھی حیران و پریشان تھا کہ یہ سچ جاننے کے بعد بھی کہ وہ ایک طوائف ہے، میں کیسے اسے شادی کے لیے پرپوز کر سکتا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، میری سچائی جاننے کے بعد بھی کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے ہاں میں سر کو ہلا دیا تھا۔ وہ دھیرے سے میرے قریب ہوئی اور کہنے لگی، تو پھر میری قیمت ادا کر کے مجھے آزاد کروا لیجیے۔ یہ نورہ بائی کا گوٹا ہے اور ان کے حکم کے خلاف ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ اندر کو چلی گئی تھی اور میں نورہ بائی کو دیکھ رہا تھا جو پیچھے کھڑی بڑی گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے ان سے اس لڑکی کے بارے میں بات چیت کی جس نے کچھ دیر پہلے ہی اپنا نام رقیہ بتایا تھا۔ نورہ بائی نے 10 لاکھ روپے کی قیمت میں اسے میرے حوالے کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ لڑکی ویسے بھی ہمارے کسی کام کاج کی نہیں ہے، تھوڑا بہت رقص کرتی ہے اور اس سے جو بھی پیسے آتے ہیں وہ بھی اس کے کپڑوں اور میک اپ وغیرہ پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ اس نے تو کبھی کسی مرد کے ساتھ رات بھی نہیں گزاری۔ کسی بھی مرد کو اگر اس کے کمرے میں بھیج دو تو اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے کہ سارا ہی کوٹھا پریشان سا ہو جاتا ہے۔ دوسرے گاہک بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم سے شادی کر سکتے ہو۔ میری ساری عمر کی جمع پونجی کوئی 15 لاکھ روپے تھی۔ میں نے 10 لاکھ روپے کا چیک نورہ بائی کے حوالے کیا اور اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے رات کے اندھیرے میں ہی ایک نکاح خواں کے پاس لے کر چلا گیا تھا اور اسے کہہ کر اسی وقت نکاح پڑھوایا، اور فجر کی نماز کے قریب میں رقیہ کو اپنی بیوی بنا لیا۔ گھر پہنچ گیا تھا۔ اس سارے عمل میں رقیہ نے سوائے مجھے قبول کرنے کے اور کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں فجر کے وقت اسے لے کر گھر میں داخل ہوا تو اماں حیرت سے اسے دیکھنے لگ گئی تھی، اور جب میں نے اماں کو بتا دیا کہ میں شادی کرنی ہے تو کتنی ہی دیر انہیں یقین ہی نہ آیا۔ پہلے تو اماں نے رقیہ کی بلائیں لیں، اسے خوب دعائیں دیں، لیکن پھر کچھ ہی دیر کے بعد جب وہ رقیہ کے بارے میں مجھ سے معلومات لینے لگی تو رقیہ نے خود ہی انہیں اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا تھا، وہ سچ جسے میں چھپانا چاہتا تھا۔ یہ سن کر میری اماں جان نے
اسے دور دھکیلا اور کہنے لگی، ہائے ہائے، میں اپنی نسل برباد نہیں کر سکتی۔ ایک ناچنے گانے والی میرے گھر کی عزت کیسے بن سکتی ہے؟ میری اماں غصے میں مجھے کہنے لگی، اسے طلاق دو اور واپس چھوڑ کر آ۔ لیکن میں نے صاف انکار کر دیا اور رقیہ کو اپنے کمرے میں لے گیا، اسے بٹھایا، اور جب واپس اماں کے پاس آیا تو اماں روتے ہوئے اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ کہنے لگی، میں اپنی بیٹی کے گھر چلی جاؤں گی لیکن تیرے گھر نہیں رہوں گی۔ تو نے ہماری عزت کا بھرم ہی نہیں رکھا۔ تیرے مرحوم باپ کو میں کیا شکل دکھاؤں گی کہ ہم نے اپنی پاکیزہ نسل میں کیسے ملاوٹ کر دی ہے۔ میں نے اماں جان سے کہا، رقیہ پاک دامن ہے، وہ محفل میں رقص ضرور کرتی رہی ہے لیکن اس کا کسی مرد سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا ہے۔ اماں نے گہری نظر مجھ پر ڈالی تھی اور کہنے لگی، ایک فحاشہ عورت کی بات پر میں کیسے یقین کر سکتی ہوں؟ کیا پتہ کتنے مردوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اور کیا محفلوں میں مجرے کرنے والی کوئی شریف اور عزت دار ہوگی؟ تجھے نہ اس کے گھر کا پتہ، نہ خاندان کا، نہ نسل کا۔ ایسے کیسے تو نے مجھے بتائے بغیر اس سے نکاح کر لیا؟ اماں نے اسی وقت میری بہن کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ میرے بہت روکنے کے باوجود بھی چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب اماں میری بہن کے گھر پہنچ گئی تو وہاں سے میری بڑی بہن کا فون آیا تھا، اور انہوں نے مجھے یہ خبر سنا دی تھی کہ اب ان کا ہم سے کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں رہا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہوا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نکاح کے بعد مجھے یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا۔ میں نے تو رقیہ کی سچائی چھپانے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن نہ جانے کیوں رقیہ نے خود اپنا سچ کھول کر رکھ دیا تھا۔ میں پریشان حال سا کمرے میں چلا گیا تو رقیہ ایک کونے سے ٹک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن مجھے جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ میں نہیں چاہتی کہ بعد میں کسی اور طرح سے آپ کے گھر والوں کو میری سچائی پتہ چلے اور تماشا بن جائے، اس لیے میں نے خود ہی پہلے انہیں سب سچ سچ بتا دیا ہے۔ اب جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ رقیہ بہت ہی بہادر لڑکی تھی جسے اپنے آپ پر بڑا اعتماد تھا۔ میں محبت سے اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے اپنے جذبات کا اقرار کرنے لگا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی اور کہنے لگی، مجھے آپ کے جذبات کی سچائی کا علم ہے۔ جبھی میں نے آپ سے نکاح کیا ہے اور پھر ہم دونوں ایک ازدواجی تعلق میں بندھ گئے تھے۔ وہ طوائف کیسے بنی تھی، کس گھرانے سے تھی، اسے اس محفل میں رقص کرنے کو کس نے مجبور کیا تھا، نہ میں کچھ جانتا تھا اور نہ ہی میں جاننا چاہتا تھا۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ اب وہ میری بیوی بن گئی تھی اور اسے عزت سے میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن کسی کی بھی بری بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ ایسے ہی رقیہ کی بدنامی بھی ہمارے علاقے تک پہنچ گئی تھی۔ بعض پڑوس والے مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگ گئے تھے، کیونکہ نہ جانے انہیں کیسے خبر ہوگی کہ میں نے ایک طوائف سے شادی کی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو دبے لفظوں میں مجھ سے محلہ چھوڑنے کی بھی بات کر دی تھی، لیکن یہ گھر میرا ذاتی تھا، اس لیے مجھے کوئی بھی نکال نہیں سکتا تھا۔ پہلے گھر میں 2 ملازم کام کاج کیا کرتے تھے۔ رقیہ کے آنے کے بعد میں نے 2 اور رکھ لیے تھے، اور 4 ملازم دن رات رقیہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے، کوئی صفائی کرتا تو کوئی چوکی داری۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ میں نے کئی بار اماں کو منانے کی کوشش کی تھی، لیکن اماں نے تو میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کی تھی۔ میں تھک ہار چکا تھا، لیکن اماں اپنی بات سے پیچھے کو ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ ان کی ایک ہی ضد تھی کہ مجھے رقیہ کو طلاق دینی ہوگی، اور یہ میرے لیے اب ممکن نہیں رہا تھا۔ رقیہ ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، جس نے نہ صرف میری خدمت کی تھی بلکہ میں نے اسے بہت نیکوکاروں میں پایا تھا۔ میں اپنی ازدواجی زندگی سے مکمل طور پر مطمئن تھا۔ ہماری شادی کو یہ دوسرا ہی مہینہ تھا جب اچانک ہی رقیہ نے طبیعت کی خرابی کا کہا، اور میں اسے ہسپتال لے کر چلا گیا تھا۔
اس کا چیک اپ بھی ابھی مکمل نہیں ہوا تھا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، پھر اتنی اچانک کیسے مر گئی؟ میں اس کی موت کے غم میں نڈھال تھا۔ اس کی میت گھر میں رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی میت میں شریک ہونے کو نہیں آیا تھا۔ میرے سگے رشتہ داروں نے مجھ سے منہ پھیر لیا تھا۔ نہ اماں نہ بہن، میرے بلانے کے باوجود بھی کوئی نہیں آیا تھا، اور پھر میں نے اپنے ملازموں کے ساتھ مل کر ہی اس کا جنازہ پڑھا دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں جنازہ پڑھا کر پلٹا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میرے پیچھے کچھ مرد حضرات کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے جنازہ کی نماز پڑھی تھی۔ میں ان سے کسی ایک کو بھی نہیں پہچانتا تھا، اور یہ سوچ کر ہی پریشان تھا کہ یہ کون مرد ہیں اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ ان سب کے حلیے ہی بہت عجیب و غریب سے تھے، اس لیے میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آ رہے تھے۔ شام ہونے والی تھی، وقت کم تھا، اس لیے میں نے سب سے پہلے تدفین مکمل کی۔ وہ سب تدفین میں بھی ساتھ ساتھ تھے، اور پھر جب تدفین کے بعد وہ جانے لگے تو میں نے انہیں روک کر پوچھا کہ وہ کون ہیں اور میری بیوی کے جنازے میں کیوں شریک ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو راز مجھے بتایا تھا وہ سن کر میں حیران و پریشان سا رہ گیا تھا۔ میری بیوی کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی سوتیلی ماں نے اسے کوٹھے پر بیچ دیا تھا، لیکن وہ بہت ہی زیادہ نیک تھی۔ جو بھی پیسہ وہ اپنے رقص سے کماتی اسے غریب لوگوں پر خرچ کرتی تھی۔ اکثر وہ رات کے اندھیرے میں غریبوں کی آبادیوں میں چلی جاتی اور راشن تقسیم کر کے خاموشی سے واپس بھی آ جاتی تھی، اور یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ دفتر سے واپسی پر جب میں نے اسے دیکھا تب بھی وہ کچھ غریبوں کی مدد کر کے ہی واپس کو لوٹ رہی تھی۔ ان آدمیوں نے بتایا کہ ان کی آبادی میں بہت سے غریب لوگ رہتے ہیں۔ رقیہ نے ان کی بچیوں کی شادیاں بھی کروائی ہیں اور ان کے گھر کا خرچہ بھی اٹھایا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ رقیہ کے جانے کے بعد تو ہم بالکل ہی بے آسرا سے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمیں رقیہ سے بہت آس امیدیں تھیں کہ وہ کسی نیکی کے فرشتے کی طرح ہماری مدد کرنے کو آ جایا کرتی تھی۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ اور پھر وہ سب کے سب آدمی چلے گئے۔ ان سب کے چلے جانے کے بعد جب میں نے اپنے ملازمین کے ذریعے معلومات حاصل کروائیں تو پتہ چلا وہ سب بالکل سچ کہہ رہے تھے۔ رقیہ بہت سے لوگوں کا گھر چلا بسا رہی تھی۔ وہ ایک نیک لڑکی تھی جسے حالات نے فحاشہ بنا دیا تھا۔ جیسے ہی اسے اس گندگی کے دلدل سے نکلنے کا موقع ملا تو اس نے فوراً سے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور واپس ایک اچھی زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ لیکن لوگوں نے اس کا جینا مشکل کر کے رکھا تھا۔ ہر کوئی اسے برا بھلا کہتا تھا۔ اکثر ہی لوگ اس کے منہ پر اسے طوائف کہہ دیتے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ شاید یہی سب سہتے سہتے وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے وہ اپنا دامن بالکل پاک صاف کر کے چلی گئی تھی۔ اس کے مقابلے میں تو بڑا گناہ گار تھا جو لاکھوں روپے کما کر بھی کبھی غریبوں کے لیے کچھ نہیں کرتا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے ان غریبوں کے گھر کا خرچہ اپنے ذمے لے لیا تھا جن کا خرچہ رقیہ اٹھایا کرتی تھی، اور اس کو گئے 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں اس کے نام پر نیکی کرنا نہیں چھوڑی ہے۔ یہ دنیا ہمیں ہماری غلطیوں کی بہت ہی بھیانک سزا دیتی ہے، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتی کہ ہماری زندگی میں کتنی نیکیاں ہیں، ہمارے دامن میں کتنی اچھائیاں ہیں، اور ہم دوسروں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ رقیہ بظاہر تو ایک رقص کرنے والی طوائف تھی، لیکن اس کے دامن میں اتنی نیکیاں تھیں کہ ہم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔